بطون سے ظہور کا سفر ایک نگاہ کا سفر، بطون سے ظہور کا سفر ایک نگاہ کا سفر ہے۔ ہاں سفر دی تکرار دیکھی ہے سر، ظلمات سے نور کا سفر ایک نگاہ کا سفر، بیگانے کو اپنا بننے کے لیے سے صرف ایک نگاہ کا، صرف ایک نظر کا، جان لینے کے ارادے سے آنے والا جان نثار کرنے لگا۔ دیکھو واقعہ پیچھے ہے، آیا جان لینا، جان لینے کے ارادے سے آنے والا جان نثار کرنے لگا، یہی ایجاز نگاہ ہے، اپنا مقدر بس وہی نگاہ ہے، ورنہ دامن عمل تو خالی ہے۔ سبحان نگاہ بس وہی۔ اللہ میرے لیے چشم رحمت کشا ہوتی ہے، میرے لیے چشم رحمت کشا ہوتی ہے، میرے لیے عبادت بنتی ہے، اور میرے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے گئے۔ میرے لیے وہ دل بنایا گیا جس میں اس کا سودا ہے، وہ دل جو کرشمے تلاش کرتا ہے دل بری کے، جو سر دل بری سے آشنائی کا دم بھرتا ہے، یہ اپنا ہی تو دل ہے، جو ناکام ہو تب بھی برے وقت میں کام آتا ہے۔ یہی ہے وہ مقام جہاں وقت کے فاصلے سمٹ جاتے ہیں، جہاں دور کا جلوہ پاس نظر آتا ہے، اسی دل کو عرش اللہ کہا گیا۔ واہ، اسی سے منزلیں طے ہوتی ہیں، یہی دل بارگاہ صمدیت میں قبول کراتا ہے، اسی دل کی بدولت زمین پر سجدہ ہو تو آسمان سے منظوری آتی ہے۔ سب جلوے اسی کے ہیں، سب رعنائیاں اسی کی ہیں، سب نغمے اسی کے، سب آلاپ اسی کے، سب کرشمے اسی کے، سب فریادیں اسی کی، اور سب قبولیت اسی کی، اور سب قبولیت اسی کی۔ دل سلامت ہے تو سب سلامت، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں کب سے ہوں اس جہان اجنبی میں، کس کے لیے ہوں اور کب تک ہوں، میں کس کے انتظار میں ہوں؟ کیا پیدا ہونے سے پہلے بھی میرا کوئی کردار تھا؟ کیا یہ سب فریادیں جدائی کے قصے ہیں؟ کیا یہ داستان فراق ہے؟ کیا یہ لباس بدلنے کے بعد ہم اپنے اصل سے ملنے والے ہیں؟ کیا اسے بھی انتظار ہے؟ کیا یہ سب یک طرفہ ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا گہرا راز ہے۔ میری خوشی کسی اور کے خوش رہنے سے ہے، اور کوئی شے ختم ہوتی ہے تو میرا غم بنتا ہے۔ مرتا وہ ہے اور روتا میں ہوں، بیمار وہ ہوتا ہے، پریشان میں ہوتا ہوں۔